انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس، جس کو ICSID بھی کہا جاتا ہے، نے گزشتہ برس 6 سرخیاں بنائیں جب اس نے پاکستان کو حکم دیا کہ ٹیتھین کاپر کمپنی کو $5.9 ارب کا ہرجانہ ادا کرے، ریکوڈک بلوچستان میں مائننگ لیز نہ دینے کی مد میں۔ فیصلے کے بعد سے چاروں اطراف ریکوڈک کیس میں پاکستان کے ناقص انتظام کے چرچے ہو رہے ہیں۔ تاہم جو بات کسی کے علم میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ICSID اور اس طرح کے دوسرے ادارے جو سرمایہ کاروں اور ممالک کے مابین ثالث کا کردار ادا کرتے ہیں، ان کی اپنے اندر بھی بڑی خرابیاں ہیں اور یکسر معاملات کے منصفانہ حل میں ناکام رہتے ہیں۔ تو جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، اس کہانی کے بھی 2 رخ ہیں۔ سوچ آپ کو سمجھائے گا۔ ریکوڈک کیس حصہ 2۔ ICSID جو کہ ورلڈ بینک نے 1966 میں قائم کیا اور دیگر ISDS اداروں کا مقصد ICSID کنونشن کے پیش لفظ کے تحت معاشی ترقی کے لیے بین الاقوامی تعاون ہے، جہاں 163 ممالک، جن میں زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک ہیں، ICSID کے دستخط کنندہ ہیں۔ اس کے قیام کا بنیادی مقصد ترقی پذیر ممالک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ ایسے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے پاس ایک منصف اور غیر جانبدار ریفری کی یقین دہانی ہوتی ہے ترقی پذیر ممالک میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے، اور اس کی بدولت بڑھتے ہوئے اعتماد کے نتیجے میں ان ممالک میں مزید سرمایہ کاری کرنی ہوتی ہے۔ تاہم عملی طور پر اس طرح نہیں کیا گیا۔ بین الاقوامی اداروں نے مقدمے کیے یا مقدمہ کرنے کی دھمکی کا استعمال کیا ثالثی عدالتوں جیسے ICSID میں، تاکہ ترقی پذیر ممالک میں اپنے سوال طلب اقدامات کی ذمہ داری سے بچا جا سکے۔ 2004 میں جب انڈونیشیا کی حکومت جنگلات میں اوپن پٹ مائننگ پر پابندی لگانا چاہتی تھی، لیکن مبینہ طور پر بین الاقوامی ثالثی کی دھمکی کے زیر اثر 12 کانکن کمپنیز کو چھوٹ دے دی۔ 2009 میں ایل سلواڈور، جہاں $7 کروڑ کے مقدمے کی دھمکی نے حکومت کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ اس کمپنی کے ساتھ سمجھوتہ کرے جس نے مبینہ طور پر دیہاتیوں کو سیس کے فضلات سے زہر آلود کیا تھا۔ 2010 میں جنوبی افریقہ میں اطالوی سرمایہ کاروں نے ایک نئے قانون کو چیلنج کیا تھا جس نے نسلی تعصب سے بچنے کے لیے تمام مائننگ کمپنیز کے 26% مالکان سیاہ فام جنوبی افریقی ہونے کی شرط رکھی تھی۔ ان سرمایہ کاروں نے جلد ہی اپنا ICSID کیس واپس لے لیا جب حکومت یہ شرح 5% کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ اس حربے کا استعمال پچھلی 2 دہائیوں میں بہت بڑھ گیا ہے، جس میں ترقی پذیر ممالک کو غیر متناسب انداز میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پہلے جو راستہ بالکل آخری حربے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اب وہ بڑی کارپوریشنز کی طرف سے فوری دھمکی کی صورت اختیار کر گیا ہے، جو کہ بہت سی ترقی پذیر ممالک کے برعکس اپنے فائدے کے لیے بہترین وکلا کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ ثالثی میں گئے تقریباً 1000 مقدمات میں سے صرف 2 مقدمات گیبون اور رومانیہ نامی ممالک کی جانب سے دائر کیے گئے، جبکہ باقی سب کارپوریشنز کی جانب سے دائر کیے گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ کچھ لا فرمز جو کہ ISDS کیسز میں مہارت رکھتی ہیں، خصوصی طور پر ایسے سرمایہ کاروں کو تلاش کرتی ہیں جو کہ ان کو ملنے والی رقم کے ایک حصے کے بدلے میں قابل منافع مقدمات کا خرچہ بھرنے کے لیے رضامند ہوں۔ وہ مسلسل ملکوں کے ایسے قانون و ضوابط میں رد و بدل پر نظر رکھتے ہیں جو غیر ملکی سرمایہ کاروں کو نقصان پہنچائے، اور ایسے ان کو ایک منافع بخش مقدمہ دائر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس مسئلے کا مرکزی امر یہ ہے کہ کمپنیز ایسے ثالثین کے آگے اپنا دفاع کرتی ہیں جن کا تعلق کاروباری وکلا کے اسی گروپ سے ہوتا ہے جو ان کارپوریشنز کے دیگر ISDS مقدمات میں نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وکلا ایک کیس میں کسی کمپنی کے بڑے وکیل سے دوسرے مقدمے میں ان کے ثالث بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر TCC کیس کے 3 ثالثین میں سے ایک کلاس سیکس اپنے دہائیوں پر محیط کیریئر میں متعدد ملکی اور بین الاقوامی ثالثیوں کی کارروائیوں میں کارپوریشنز کے بڑے وکیل کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں۔ ISDS کے ان اعلیٰ سطح کے پیشہ وروں کے حلقے مقدمات کے دوران دوسری شکلوں میں بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ اسی کیس کے ایک اور ثالث اسٹیمر الیگزینڈروف نے اسی ماہر کو استعمال کیا جس کو الیگزینڈروف نے ایک اور ISDS کیس میں پارٹی لیڈ کونسل کی حیثیت سے حد سے زیادہ ہرجانے کے دعوے کا جواز دینے کے لیے پیش کیا تھا۔ بیئر کریک بمقابلہ پیرو۔ ICSID کے فیصلوں پر کوئی بیرونی عدالت نظر ثانی نہیں کر سکتی، نہ ہی ان کی کوئی مؤثر عوامی چھان بین ہو سکتی ہے۔
اور ان کے اوپر ان کے اپنے فیصلوں کے علاوہ کسی بھی دوسرے عدالتی فیصلے کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا۔ ان وجوہات کے مجموعی اثرات ناقابل یقین فیصلوں کی صورت میں نظر آتے ہیں، جیسے کہ ریکورڈک کیس میں، جس میں ایکسڈ نے فیصلہ کیا کہ ٹی سی سی کے مالکان کو ایک ایسے مائننگ منصوبے کے 5.9 ارب ڈالر دیے جائیں جو کہ 2006 میں صرف 17 کروڑ ڈالر میں خریدا گیا تھا اور صرف 20 کروڑ ڈالر کی ہی سرمایہ کاری حاصل کر سکا تھا، اور جس نے ابھی تک کام بھی شروع نہیں کیا تھا۔ یہ جرمانہ، جو کہ پاکستان کے پورے جی ڈی پی کا 2% بنتا ہے، وہ پاکستان کے ٹیکس دہندگان کو ہی بھرنا ہوگا، جن کو نہ اس معاہدے کا پتہ تھا، نہ ہی ان سے رضامندی لی گئی تھی جب 1993 کی قائم مقام حکومت نے ان غیر یقینی حالات میں معاہدے پر دستخط کیے۔ ایکسڈ نے اس جرمانے کا تعین کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا وہ بھی سوال طلب ہے کہ وہ پاکستان سے اس غیر موجود منصوبے کے مستقبل کے منافع جات کی مکمل موجودہ رعایتی قدر وصول کرنے کا حق رکھتا ہے، جس کے لیے اس نے سونے اور تانبے کی انتہائی ناقابل بھروسہ اور بدلنے والی قیمتیں استعمال کیں، جن کا تخمینہ منصوبے کے چلنے کے 56 فرضی سالوں تک لگایا گیا۔ اس میں ایکسڈ نے کئی مفروضے بھی استعمال کیے جو کہ کافی مبہم تھے۔ پہلے تو ایکسڈ نے بلا جواز یہ فرض کر لیا کہ اس کے معاہدے میں 30 سال تک کام کرنے کے بعد ٹی سی سی کو خود بخود توسیع مل جانی تھی، جبکہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی رائے اس کے برعکس تھی۔ دوسرا کہ ٹی سی سی کو 15 سال کے ٹیکس سے مکمل آزادی ہوتی، حالانکہ اس طرح کی کسی تجویز کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ تیسرا، ان کو لازمی طور پر قانون کی روح سے رائلٹی ریٹس ملنے تھے، حالانکہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اور چوتھا، منصوبہ سارے ماحولیاتی تقاضے پورے کرتا، حالانکہ یہ منصوبہ ایک ایسے علاقے میں بڑی مقدار میں پانی کا متقاضی تھا جہاں پانی کی شدید قلت ہے۔ بدقسمتی سے جب ایکسڈ کوئی فیصلہ سناتا ہے تو پاکستان جیسے ممالک صرف نظر ثانی یا فیصلہ منسوخ کرانے کی درخواست دے سکتے ہیں، لیکن اپیل نہیں کر سکتے۔ فیصلہ منسوخ کرنے کی درخواست صرف اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ مقدمے کے دوران کوئی ضوابط سے متعلقہ مسئلے تو نہیں ہوئے، جبکہ اپیل کی صورت میں درخواست کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کہیں ثالث غلط فیصلے پر تو نہیں پہنچا۔ اس کے نتیجے میں تمام سیاسی مکاتب فکر کی اثر انگیز آوازوں نے یک زبان ہو کر اس میں اصلاحات کرنے کی صدا بلند کی ہے۔ یہ صدا بلند کرنے والوں میں امریکی سپریم کورٹ کے رجعت پسند جج جان رابرٹ سے لے کر بائیں بازو کی سیاستدان الزبتھ وارن شامل ہیں۔ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ وہ شاید مستقبل میں بھی اسی طرح کی بہت سی صورتحال سے دوچار ہوگا۔ بین الاقوامی عدالتیں جیسے ایکسڈ عام طور پر اپنا دائرہ اختیار باہمی انویسٹمنٹ معاہدوں یا BIT سے حاصل کرتی ہیں، جیسے اس کیس میں آسٹریلیا اور پاکستان کے مابین باہمی سرمایہ کاروں کے معاہدے سے کیا گیا، کیونکہ ٹی سی سی آسٹریلیا میں رجسٹرڈ کمپنی ہے اور پاکستان نے اس طرح کے بہت سے معاہدے کیے ہیں۔ سب سے پہلا باہمی سرمایہ کاری کا معاہدہ پاکستان نے جرمنی کے ساتھ 1959 میں کیا، اور اس کے بعد پاکستان نے بیشتر ممالک کے ساتھ 48 معاہدے کیے۔ ان میں سے 35 معاہدے 1988 اور 1999 کے درمیان کیے گئے۔ یہ تب تک چلتا رہا جب تک 2001 میں سوئٹزرلینڈ پاکستان معاہدے کے تحت ایک سوئس کمپنی نے پاکستان پر کیس کر دیا، جس کے بعد آخرکار پاکستان نے مزید معاہدے کرنے کی رفتار تھوڑی کم کر دی۔ اس کیس کا فیصلہ پاکستان کے حق میں آیا تھا، جس کے لیے ہمیں اس وقت کے اٹارنی جنرل مخدوم علی خان کا شکر گزار ہونا چاہیے، جنہوں نے 2009 میں یہ بات تسلیم کی کہ سفارتکاروں کو ہمیشہ یہی لگا تھا کہ یہ معاہدے تصویر کشی کے لیے ایک اچھا موقع فراہم کرتے ہیں اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور ان کو خود اس کے بارے میں پہلی دفعہ تب معلوم ہوا جب انہوں نے سوئس کیس جمع ہونے کے بعد ایکسڈ اور BIT کو گوگل کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ خود مخدوم علی خان ایکسڈ میں وکیل بھی بنے اور ثالث بھی۔ پاکستانی حکومت کو پچھلی 2 دہائیوں سے بین الاقوامی ثالثی میں 10 مختلف مقدمات سے سامنا پڑا ہے، جن میں سے 2 میں پاکستان کے خلاف ہرجانہ بھرنے کا فیصلہ صادر ہوا ہے۔ ٹیتھین کاپر بمقابلہ پاکستان 5.9 ارب ڈالر اور کارکی کرادنس بمقابلہ پاکستان 80 کروڑ ڈالر، اگرچہ اب کہا جا رہا ہے کہ اس میں 16.5 کروڑ ڈالر پر بات بن گئی ہے۔ ایک اور کیس التوار کی بمقابلہ پاکستان 2018 میں دائر کیا گیا۔ دوسرے ممالک جیسے ایکواڈور اور جنوبی افریقہ نے اپنی موجودہ BITs ختم کر دی ہیں،
اور وینزویلا، بولیویا اور نکراگوا جیسے ممالک نے ایکسٹ سے خود کو نکال دیا ہے، لیکن پاکستان نے نہ تو اپنی BITs کم کرنے کی طرف کوئی قدم اٹھایا ہے، نہ ہی اس نے کوئی ایسی پالیسی وضع کی ہے جس سے یہ اپنی بہتر حفاظت کر سکیں۔ اگر پاکستان اپنی موجودہ دستخط شدہ BITs کو ختم کرنے کا فیصلہ کر بھی لے تو اس کی سنسٹ کلوزز کی وجہ سے ان معاہدوں کے اثرات کئی سال بعد ختم ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک جو اکثر کرپشن اور سرمایہ کاری کی کمی کا شکار رہتے ہیں، ان کے لیے ایکسٹ کی رضامندی کے بغیر غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اپنی طرف کھینچنا کافی مشکل ہے۔ تو پاکستان کے پاس مستقبل میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کون سے متبادل راستے موجود ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمارے پڑوسی ممالک سے مل سکتا ہے۔ 2017 میں ہندوستان نے نہ صرف 58 موجودہ BITs کو ختم کیا، بلکہ ایک ایسا BIT ماڈل تشکیل دیا جس کی روح سے کوئی بھی غیر ملکی سرمایہ کار بین الاقوامی ثالث کے پاس تب ہی جا سکتا ہے جب اس نے تلافی کی تمام مقامی صورتیں ختم کر دی ہوں۔ دنیا کی دوسری جانب امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کے درمیان نئے معاہدے کے لیے ایسی ہی شرائط ہیں، اور ساتھ ہی وہ ISDS کا دائرہ اختیار بھی کم کر رہے ہیں۔ ایک اور ممکنہ ماڈل یورپین یونین کی تجویز پر مبنی ہو سکتا ہے، جو کہ ایک کثیر الجہتی سرمایہ کاری کی عدالت کے قیام کا ہے، جو کہ بین الاقوامی سرمایہ کاری سے متعلق تنازعات کو حل کرے گا، بجائے اس کے کہ ان کو ایکسٹ یا کوئی دوسری ثالثی عدالت حل کرے۔ ان عدالتوں کے برعکس، جو کہ ہر کیس کے لیے کسی خاص BIT کو مد نظر رکھ کر بنائی جاتی ہیں، یورپی یونین کی یہ عدالت ججز کے ایک مستقل روسٹر رکھے گی جن کے نسبتاً سخت کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اصول ہوں گے، اپیل کا عمل ہوگا اور تمام باہمی معاہدوں کے فیصلوں میں ایک مستقل مزاجی کا پہلو ہوگا۔ مختصراً یہ کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ BITs اور ISDS کے نظام اصلاحات کے متقاضی ہیں، لیکن اس سے پہلے پاکستان کو ایک اہم فیصلہ کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ وہ تمام معاہدے عوام الناس کی بہبود کے لیے کرنا شروع کر دے، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔